اللہ ولی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 257 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، ایمان والوں کو نکالتا ہے، اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں، نکالتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ یہی لوگ ہیں دوزخ میں رہنے والے۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں دوزخ میں رہنے والے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ آیت نمبر 257 کا ترجمہ یہ ہے، اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں، نکالتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ یہی لوگ ہیں دوزخ میں رہنے والے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تفسیر کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ساتھی ہے، اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں، ان کو کفر کی اندھیریوں سے، کفر کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ لاتے ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کریں، اور یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے یہی لوگ ہیں، اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر کا خلاصہ ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلی جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دین میں، دین اسلام کو قبول کرنے میں زبردستی نہیں ہے۔ اللہ نے دو راستے دکھلا دیے ہیں، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جو چاہے ایمان قبول کر لے، ہدایت پا جائے، اور جو چاہے کفر کی راہ اختیار کر لے۔ اور اس سلسلے میں جو احادیث تھیں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھیں۔ یہ اس وقت آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 257 ہے، 257۔ اس آیت سے ایمان کا سب سے بڑی دولت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ آیت کریمہ سے ایمان کا سب سے بڑی دولت ہونا اور کفر کا سب سے بڑی مصیبت ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کافروں کی دوستی میں بھی ظلمت ہے، کافروں کی دوستی میں بھی اندھیرا ہے۔ ایمان دنیا کے اندر سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر کسی شخص کو ایمان مل گیا تو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں، ساری دولتیں اس کو حاصل ہو گئیں، اور جس شخص کو ایمان نہیں ملا اس کو دنیا میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سمجھ لیجئے کچھ بھی نہیں ملا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ایمان تو اس شخص کو بھی ایمان اس شخص کو دیتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے، اور دنیا اس کو بھی دے دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی دے دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا ہے۔ لیکن ایمان فقط ایک ایسی چیز ہے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو دیتے ہیں جس سے محبت فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں محبت کی نظر سے دیکھا ہے۔ اسی طرح کی ایک آیت سورہ محمد میں بھی ہے کہ جو لوگ مومن ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کا مولا ہے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافروں کا اللہ تبارک و تعالی کوئی مولا نہیں ہے۔ بہرحال اس آیت سے ایمان کا سب سے بڑی دولت اور کفر کا سب سے بڑی مصیبت ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کافروں کی دوستی میں بھی ظلمت ہے۔ یہاں اس آیت میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ظلمات اندھیرے کو کہتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے، مددگار ہے ایمان والوں کا، ان کو نکالتا ہے گمراہی سے، تاریکیوں سے، اندھیریوں سے روشنی کی طرف۔ تو ظلمات کا لفظ آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر آئے ہیں۔ ظلمات سے مراد، ظلمات اندھیرے کو کہتے ہیں، ظلمت اندھیرا، اور ظلمات یہ اسی سے ہے۔ اس سے مراد، ظلمات سے مراد یہاں جہالت کا اندھیرا ہے، یعنی دین اسلام کے علم سے ناواقفیت، دین اسلام کا علم ہی نہیں ہونا۔ مسلمان ہیں، دین اسلام کو کوئی علم نہیں، علم کا حاصل نہ ہونا۔ یہاں پر ظلمات سے مراد جہالت کا اندھیرا ہے، ناواقفیت کا اندھیرا ہے، یعنی دین اسلام کے علم سے ناواقف ہونا، دین اسلام کا علم حاصل نہ ہونا۔ اور یہ جہالت ایک ایسی چیز ہے، اور یہ جہالت ایک ایسی صفت بن جاتی ہے جس میں بھٹک کر انسان اپنی کامیابی کے راستے سے بھٹک کر دور نکل جاتا ہے۔ جہالت ایک ایسی صفت بن جاتی ہے جس میں بھٹک کر انسان اپنی کامیابی کے راستے سے بھٹک کر دور نکل جاتا ہے، اور حقیقت کے خلاف چل کر اپنی طاقتوں کو اور کوششوں کو غلط راستوں میں خرچ کرنے لگتا ہے۔ تو جہالت آگے چل کے سب سے بری صفت بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جہالت سے، یعنی دین علم کے نہ ہونے سے، دین علم کے سے واقف نہ ہونے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کا اتنا حاصل کرنا جس سے حلال اور حرام کی تمیز ہو سکے ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ جب ہمیں کسی چیز کے بارے میں علم ہی نہیں ہوگا تو ہم بچیں گے کیسے؟ ظاہر سی بات ہے، کسی بھی چیز سے بچنے کے لیے یا کسی بھی چیز کو اختیار کرنے کے لیے اس سے واقفیت حاصل ہونا ضروری ہے۔ تو جہالت ایک ایسی صفت بن جاتی ہے جس میں بھٹک کر انسان اپنی کامیابی کے راستے سے بھٹک کر دور نکل جاتا ہے، اور حقیقت کے خلاف چل کر اپنی طاقتوں کو اور اپنی کوششوں کو غلط راستوں میں خرچ کرنے لگتا ہے۔ دوسرا لفظ آیت کریمہ کے اندر طاغوت آیا ہے۔ دیکھیے اس کی وضاحت کل بھی آئی تھی۔ طاغوت اور اس کے اللہ کے مقابلے میں خود مختار جو شخص بھی اللہ کے مقابلے میں آیا، اس کی 3 صورتیں بتلائی گئی تھیں، 3 مرتبے بتلائے گئے تھے۔ لیکن یہاں پر جو لفظ آیا ہے طاغوت، کہ جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، کہ جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں
ان کے مددگار طاغوت ہیں۔ طاغوت ایک لفظ واحد ہے، یعنی سنگولر ہے، لیکن یہاں طواغیت جمع کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، پیورل کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی خدا سے منہ موڑ کر انسان ایک ہی طاغوت کے چنگل میں نہیں پھنستا ہے، بلکہ بہت سے طواغیت، بہت سے شیطان اس پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ ایک طاغوت شیطان ہے جو اس کے سامنے نئی نئی جھوٹی باتوں کا سدا بہار سبز باغ دکھاتا ہے، سبز باغ پیش کرتا ہے۔ دوسرا طاغوت آدمی کا خود اپنا نفس ہے، جو اپنے جذبات اور خواہشات کا غلام بنا کر زندگی کے ٹیڑھے سیدھے راستوں میں کھینچے کھینچے پھرتا ہے۔ اور بے شمار طاغوت باہر کی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، بیوی، بچے، رشتہ دار، برادری، خاندان، دوست، سوسائٹی، حکومت، حکام، یہ سب اس کے لیے طاغوت ہی طاغوت ہوتے ہیں، اور بہت سارے آقاؤں کا یہ غلام ساری عمر اس چکر میں پھنسا رہتا ہے کہ کس آقا کو خوش کرے اور کس کی ناراضگی سے بچے۔ تو جو شخص کفر اختیار کرتا ہے، یہی نہیں ہے کہ وہ صرف شیطان کے چنگل میں ہی پھنسے، بلکہ اس کے علاوہ بھی انسان کا خود اپنا نفس، وہ بھی طاغوت ہے جو اس کو بری خواہشات کے پیچھے بھٹکاتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سے طاغوت باہر کی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں جو اس کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ شخص ساری عمر، یہ غلام جیسی صفت ہو جاتی ہے اس کی، یہ غلام ساری عمر اس چکر میں پھنسا رہتا ہے کہ کس آقا کو خوش کرے اور کس کی ناراضگی سے بچے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو ایمان والا ہے، اس کا صرف ایمان، اللہ پر ایمان ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ صرف اللہ کی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، اور اس بات کا تجربہ بھی ہے کہ اگر اللہ کے لیے کسی کی ناراضگی ہو جاتی ہے تو وہ کچھ دنوں کے اندر ناراضگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر اللہ کی نافرمانی کر دی مخلوق کی اطاعت میں، تو پھر وہ اطاعت آگے چل کر بری صفت بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عربی کا ایک مقولہ ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی کسی بھی مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں جائز نہیں ہے۔ کسی بھی مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ جو اپنے خاص رشتہ دار ہیں، بیوی بچے ہیں، اگر ان کی اطاعت میں خالق یعنی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ بہرحال تو جو شخص کفر کا رویہ اختیار کرتا ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ وہ شیطان کی چنگل میں پھنسا رہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے شیطان ہیں، خود اس کا اپنا نفس بھی ہے، اور بہت سے طاغوت باہر کی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں جو اس کو اندھیروں کی طرف لے جاتے رہتے ہیں۔ تو یہی مطلب ہے آیت کریمہ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں، نکالتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف، یہی لوگ ہیں دوزخ میں رہنے والے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 258 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ترجمہ آیت نمبر 258۔ ترجمہ، کیا نہیں دیکھا
تو نے اس شخص کو کیا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں۔ الم تر الی الذی ترى کی جو ضمیر کا مرجع ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ دی تھی اللہ نے اس کو سلطنت۔ ربی الذی آیت کے الفاظ ہیں ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت دی تھی۔ جب کہا ابراہیم نے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا میں بھی زندہ کرتا ہوں، جلاتا ہوں، مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک میرا رب وہ ہے جو لاتا ہے سورج کو مشرق سے، اب تو لے آ اس کو مغرب سے۔ تب وہ حیران رہ گیا، فبہت الذی، پس وہ حیران رہ گیا، پس حیران رہ گیا وہ کافر، اور اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا ہے بے انصافی کرنے والوں کو۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ سیدھی راہ نہیں دکھاتا ہے بے انصافی کرنے والوں کو۔ اس آیت کے مطلب کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا اس سے پہلی جو آیت نمبر 257 ہے اس کی طرف جانا پڑے گا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آیت نمبر 257 میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ مومن کا مددگار اللہ ہوتا ہے اور وہ اس کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور کافر کے مددگار طاغوت ہوتے ہیں، وہ اسے تاریکیوں سے کھینچتے ہیں، تاریکیوں میں کھینچتے ہیں روشنی سے۔ اب اس کی وضاحت کے لیے مثال کے طور پر 3 قصے اور واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ آگے چل کر یہ ایک دعویٰ کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا مددگار ہے، تو اب اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے مثال کے طور پر 3 قصے اور 3 واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس کے سامنے واضح دلائل کے ساتھ حقیقت پیش کی گئی، لیکن کیونکہ اس نے طاغوت کے ہاتھ میں اپنی نکیل دیے رکھی تھی، اپنی رسی پکڑائے رکھی تھی، اس لیے حق کے واضح ہونے کے بعد بھی وہ روشنی میں نہیں آیا اور اندھیروں میں بھٹکتا ہی رہ گیا۔ پہلی مثال ایک ایسے شخص کی دی گئی ہے جس کے سامنے واضح دلائل کے ساتھ حقیقت پیش کی گئی، لیکن کیونکہ اس نے طاغوت کے ہاتھ میں اپنی نکیل دے رکھی تھی، اس لیے وہ حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی روشنی میں نہیں آیا اور اندھیروں میں بھٹکتا ہی رہ گیا۔ بعد کی جو 2 مثالیں ہیں 2 ایسے لوگوں کی ہیں جنہوں نے اللہ کا سہارا پکڑا تھا، سو اللہ نے ان کو اندھیروں سے اس طرح روشنی کی طرف لا دیا کہ غیب کے پردے میں چھپی ہوئی بہت سی حقیقتوں کو بھی ان کے سامنے اجاگر کر دیا، پردے میں چھپی ہوئی بہت سی چیزوں کو بھی ان کے سامنے ظاہر کر دیا۔ بہرحال یہ جو آیت ہے آیت نمبر 257، اس شخص سے مراد نمرود ہے جو حضرت ابراہیم کے وطن عراق کا بادشاہ تھا، جس کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی طرف کوئی اشارہ بائبل میں نہیں ملتا ہے، مگر تلمود میں یہ پورا واقعہ موجود ہے جو کسی حد تک قرآن کے مطابق بھی ہے۔ تلمود میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم کا باپ نمرود کے یہاں سلطنت کے سب سے بڑے عہدیدار، چیف آفیسر آف دا اسٹیٹ کا عہدہ رکھتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے جب کھلم کھلا شرک کی مخالفت کی اور توحید کی تبلیغ شروع کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور بت خانے میں گھس کر بتوں کو توڑ ڈالا تھا، تو ان کے باپ نے خود ان کا مقدمہ بادشاہ کے دربار میں پیش کیا
اور پھر وہ گفتگو ہوئی جو یہاں بیان کی گئی ہے۔ بہرحال یہ تلمود میں واقعہ ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے ہمیں، لیکن کیونکہ وہ کسی حد تک قرآن کے مفہوم کے موافق ہے اس لیے ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ دیکھیے آیت میں کہا گیا ہے کہ جھگڑے کا سبب یہ تھا کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دی تھی، اور اس جھگڑے میں جو بات جھگڑے کا سبب تھی وہ یہ تھی کہ ابراہیم اپنا رب کس کو مانتے ہیں۔ تو یہ دو وجہ تھیں۔ ان دونوں جملوں میں جھگڑے کی نوعیت کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس بات پر غور کرنا ضروری ہے کہ پرانے زمانے سے لے کر آج تک تمام مشرکین کی یہ خاصیت رہی ہے کہ وہ اللہ کو رب مانتے ہیں، اللہ کو تو رب مانتے ہیں، مگر صرف اس کو رب اور تنہا اسی کو خدا اور معبود نہیں مانتے، بلکہ اس کے اندر شرک کرتے ہیں۔ اللہ کو تو وہ مانتے ہیں لیکن صرف تنہا اسی کو خدا اور معبود نہیں سمجھتے ہیں۔ علامہ قرطبی نے آیت سے متعلق اپنی تفسیر میں یہ بات نقل کی ہے کہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت مناظرہ اور مقابلہ کرنا بھی جائز ہے، تاکہ حق اور باطل میں فرق ظاہر ہو جائے۔ اگر کہیں مناظرہ اور بحث کرنے کی ضرورت پڑ جائے اور ہمارے پاس واضح دلائل ہیں تو ہم کو بحث کرنی چاہیے، مناظرہ کرنا چاہیے، تاکہ حق اور باطل سامنے آ جائے، حق اور باطل میں فرق نمایاں ہو جائے، ظاہر ہو جائے، حق الگ ہو جائے اور باطل الگ ہو جائے۔ تفسیر ابن کثیر نے اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح بتلایا ہے کہ یہ جو بادشاہ ہے اس کا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا، اور اس کے نسب میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ بہرحال نمرود تھا، اتنا یاد رکھیں، اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ نمرود تھا۔ اور اس سلسلے میں مشہور مفسر حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ دنیا میں مشرق اور مغرب پر حکومت کرنے والے 4 لوگ ہوئے ہیں۔ دنیا کے اندر مشرق اور مغرب پر حکومت کرنے والے 4 لوگ ہوئے ہیں، ان میں سے 2 مومن ہیں اور 2 کافر ہیں، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر ہیں۔ بہرحال یہ آیت نمبر 257 کا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ دی تھی اللہ نے اس کو سلطنت۔ جب کہا ابراہیم نے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا میں بھی جلاتا ہوں مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا بے شک وہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، اب تو لے آ اس کو مغرب سے۔ تب وہ حیران رہ گیا، اور اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا بے انصافی کرنے والوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب